کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابرکت سامعین سلام علیکم۔ میں پارٹ 18 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب زندگانی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مطالعہ ہمارا جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 218 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر موضوع ہے ہلاکت سے نجات مل گئی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے آپ کی اس قدر محبت اور عقیدت تھی کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے رحلت کے بعد آپ نے کہا تھا کہ اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے بطول علیہ السلام کی جگہ خالی نظر آتی ہے، اور لہٰذا بیابان کی طرف آپ چلی گئی تھیں اور پیدل مکہ کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں پیاس سے اس قدر نڈھال کر دیا کہ موت قریب ہو گئی، تو آپ نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا کہ اے خدایا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی کنیز اس صحرا میں پیاسی مر جائے؟ اچانک پانی کا پیالہ ظاہر ہوا جس کو آپ نے پیا تو کئی دنوں تک دوبارہ پیاس نہ لگی۔ بحار الانوار جلد دہم میں مناقب سے عامہ کی روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ اس پیالے کی وجہ سے کئی سال تک نہ تو آپ کو پیاس لگی اور نہ ہی بھوک لگی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ کیا یہ معاملہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی برکات کے علاوہ ہے؟ لہٰذا چاہیے کہ غور و فکر کی جائے اور اس حقیقت کو سمجھا جائے کہ جو کچھ نعمات ہم رکھتے ہیں وہ سب اس گھرانے کی طفیل ہے۔ جب آپ اس حقیقت کو جان لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی محبت اس گھرانے سے زیادہ ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ صفحہ نمبر 219 تھا اور یہاں پہ ہماری 7ویں مجلس کا اختتام ہوتا ہے اور آگے 8ویں مجلس کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور تاریخ یہاں پہ دی گئی ہے شب چہار شنبہ 20 جمادی الاول، اور اسی طرح 34 پھر 10 پھر 12 اور 75 12 ہے یا 13 اور 75 دیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ تحریر ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 23، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے رسول کہہ دو کہ میں اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اقربا سے مودت رکھو۔ اور نیچے موضوع ہے حقیقت ولایت کیا ہے؟ ولایت اہل بیت عبارت ہے ان سے قلبی مودت اور قول و فعل میں ان کی تابعداری اور عکاسی سے، یعنی حقیقت ولایت یہ ہے کہ در اہل بیت علیہ السلام پر اپنی گردن کو اس طرح جھکایا جائے کہ دیکھنے والے محسوس کر سکیں کہ یہ شخص اہل بیت علیہ السلام کو اپنا حاکم اور سردار مانتا ہے۔ قرآن مجید میں ولایت کے موضوع کو بڑے عنوانوں کے ساتھ یعنی نعمت مطلق، کمال دین، عروۃ الوثقی اور جل اللہ سے یاد کیا گیا ہے۔ جیسے کہ نعمتوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ
یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 83 ہے، اور ترجمہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور اگلے یہ بریکٹ میں ہے کہ صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ نعمت ہم ہیں، یہ بریکٹ کلوز۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور یہ سورہ تکاثر کی آیت نمبر 8۔ اور پھر البتہ تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور بات پرس ہوگی، اور پھر بریکٹ میں ہے کہ اور وہ نعمت جس کا سوال ہوگا وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام ہیں، بریکٹ کلوز۔ اور اگلا لائن ہے کہ اور کمال دین کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے آج کے دن تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اور یہ صفحہ نمبر ہے 221۔ اور آگے ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اور اس کا ترجمہ ہے کہ یقیناً اس نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور دوسری جگہ پر جل اللہ کے بارے میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اور تم سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو اور متفرق نہ ہو۔ اور دین کوئی روح ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے، اگر یہ نہیں تو آپ ایک ایسا جسم ہیں جس میں روح نہ ہو۔ اور پھر صفحہ نمبر 222، اور اگلا موضوع ہے کہ تقوی بغیر ولایت نہیں ہوتا۔ آیت الکرسی کی آیا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی کی تفسیر میں مذکور ہے کہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ ایک ایسا موضوع ہے جو میری تکلیف کا سبب بنا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ سے دوستی کرنے والوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ سے عقیدت نہیں رکھتے ان کے درمیان بھی ایک ایسا گروہ ہے جو بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ اگلا پیراگراف فرمایا یہ اس میں لکھا ہے کہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ نقل با مضمون، ہمارے دوستوں سے کچھ لوگوں کا ایسا ہونا کوئی خوف کا مقام نہیں ہے، اور ہمارے دشمنوں کا متقی اور پرہیزگار ہونا ان کے لیے کوئی فائدے کا مقام نہیں ہے۔ تم ہی بتاؤ جو شخص امام عادل سے محبت نہیں رکھتا اس کا دین کیا ہے؟ یعنی دیندار ہونے کا ثبوت مودت امام عادل ہے۔ اور کیا تو نے قرآن مجید کی اس آیت کو نہیں پڑھا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ 257 نمبر آیت ہے، اور ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لا چکے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لاتا ہے، یعنی توبہ کے نور اور اس کی بخشش کی طرف۔ اگلا پیراگراف ہے کتاب غایۃ المرام میں 3 حدیثیں سنی حضرات اور 5 حدیثیں شیعہ حضرات کی طرف سے منقول ہیں کہ آیت الکرسی میں عروۃ الوثقی سے مراد ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں۔ صفحہ نمبر 223، اور اگلا موضوع ہے کہ دوستی اہل بیت علیہ السلام توبہ کی طرف لاتی ہے۔ بس جو لوگ اہل ایمان ہیں اور ولایت اہل بیت علیہ السلام رکھتے ہیں ان سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ان کا ولی اللہ تعالیٰ ہے جو ان کو دوستی اہل بیت علیہ السلام کی برکت سے توبہ کی توفیق دیتا ہے اور ان کی عاقبت پاک بنا دیتا ہے۔
اگلا پیراگراف ہے کہ اور وہ لوگ جو دشمن اہل بیت علیہ السلام ہیں، اگر ان کے پاس ظاہری عمل بھی ہو بھی صحیح، تب بھی اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے عمل کی نہ کوئی بنیاد ہے اور نہ عمل میں کوئی استحکام ہے۔ جب ان کا عمل قابل قبول ہی نہیں ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگلا موضوع ہے کہ ولایت اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی دوستی محمد اور آل محمد علیہ السلام ہے، جیسا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران کی 103 یہ آیت کی تفسیر میں شیعہ و سنی مفسرین نے لکھا ہے کہ کتاب غایۃ المرام باب 36 میں 4 حدیثیں سنی اور 6 حدیثیں شیعہ حضرات کی طرف سے منقول ہیں کہ حبل اللہ سے مراد اہل بیت علیہم السلام ہے۔ ایک اگلا پیراگراف ہے کہ ایک روایت میں پیغمبر اسلام سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ حبل اللہ کی رسی کون ہے؟ کوسچن مارک کے تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ تو اور صفحہ نمبر ہے 224، خدا کا مضبوط قلعہ علی علیہ السلام کی ولایت ہے۔ ولایت کے بارے میں بہترین تعبیر اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان ہے جو سلسلہ ذہب کی روایات کے مطابق امام علی بن موسیٰ رضا سے منقول ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے کہ ہماری جد امجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے لوح سے قلم سے خداوند عالم کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، عیون الاخبار رضا، یہ وہاں سے لیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علی علیہ السلام کی ولایت میرا ایک مضبوط قلعہ ہے، جو کوئی اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے قول اور فعل سے قلبی طور پر حضرت علی علیہ السلام کی گفتار اور کردار کو اپنے وجود سے اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ اس پر علی علیہ السلام کی حاکمیت محسوس ہوتی ہے، تو ایسا شخص ولایت علی علیہ السلام میں داخل ہے اور تمام مصیبتوں سے امان میں ہے، جیسا کہ آپ صلوات ظہر ماہ شعبان میں پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد الفلک الجاریت فی اللجاج الغامرت یامنو من رکبہا ویفرق من ترکہا المتقدم لہم مارق ولا متاخر عنہم زاہق واللازم لہم لاحق، اللہم صلی علی محمد وآل محمد الکہف الحسین وغیاث المضطر المستکین والملجاء الہاربین ومنجاء الخائفین وعصمت المعتصمین۔ اور صفحہ نمبر ہے 225، اگلا پیراگراف ہے کہ اے اللہ تو اپنی رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو گہرے سمندر کی تلاطم خیز موجوں میں محفوظ کشتی ہیں۔ جو شخص اس کشتی نجات میں سوار ہو گیا وہ محفوظ و مامون ہو گیا، اور جس نے اسے ترک کر دیا وہ غرق ہو گیا۔ اس سے آگے نکلنے والا خارجی ہے اور پیچھے رہنے والا باطل اور ہلاک ہونے والا ہے، اور اس کو پکڑنے والا ساتھ رہنے والا ہے، یعنی ہلاکت سے محفوظ ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اے اللہ تو اپنی رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ایک محفوظ قلعہ اور پناہ گاہ ہیں اور پریشان لوگوں کی فریاد رس اور ان کے لیے سکون اور اطمینان کا مقام ہے، اور دشمن کے خوف سے بھاگے ہوئے لوگوں کے لیے جائے امن ہے، اور خوف زدہ لوگوں کے لیے نجات ہے، اور محفوظ رہنے والوں کے لیے جائے حفاظت ہیں۔
اور اگلا لائن ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، خدا سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اگلی لائن ہے کہ اس آیے کی تفسیر میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اس وسیلے سے مراد محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو خدا اور مخلوق کے درمیان رابطہ اور وسیلہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر ہے 226، اور یہاں پہ موضوع ہے کہ کیا ولایت کسبی ہے؟ اب جب کہ حبل متین اور عروۃ الوثقیٰ اور وسیلہ ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے، تو پھر وہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ ولایت کسبی ہے یا وہبی ہے، اور یا کسبی یا وہبی ہونے کی صورت میں کیا یہ اس قابل ہے کہ کم یا زیادہ ہو سکے، اور وہ کون سی چیز ہے جس سے یہ زیادہ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسی دلکش بحث ہے جس کا جاننا ضروری ہے۔ اور اگلا موضوع ہے کہ ولایت سے تعلق وہبی ہے۔ مرحوم حاجی نوری نے اپنے ریسرچ اور تحقیق کے ساتھ جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ مراتب دوستی اہل بیت علیہ السلام یا تو وہبی ہیں یا کسبی ہیں، اور وہبی کا مطلب یہ ہے کہ وہابی کا کہ فقط خداوند عالم کی طرف سے تفویض ہے، یعنی یہ اس کا ایک فیض ہے۔ ہر پاک فطرت چاہے یا نہ چاہے وہ کچھ نہ کچھ مقدار میں ولایت رکھتی ہے۔ اگلا پیراگراف لائن ہے کہ اور جو ماں باپ تقوی و طہارت رکھتے ہیں اور حلال زادے ہیں، اور ان کی اولاد بھی اسی مناسبت وہابی سے ولایت اہل بیت رکھتے ہیں۔ اور اگلا صفحہ ہے کہ 227، اور یہاں پر موضوع ہے کہ جناب ابو ذر غفاری کا فرمان۔ جناب ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، انہوں نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر مخلوق کی طرف یعنی حاجیوں اور نمازیوں کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے لوگو، علی علیہ السلام کی دوستی اور محبت کو اپنی اپنی اولاد تک پہنچا کے اس دنیا سے جانا، کیونکہ میں نے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علی علیہ السلام کی دوستی ایمان ہے، اور علی علیہ السلام ہی کی دشمنی کفر ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ تاثیر دعا در زیادہ شدن دوستی۔ جن جن چیزوں میں محبت وہبی سبب بنتی ہے ان میں ایک دعا ہے، جس کے لیے اگرچہ عاجزی اور انکساری بارگاہ الہی میں ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی اجابت کی خاطر محبت اہل بیت علیہ السلام ضروری ہے۔ اگرچہ اس نے یہ ارشاد کیا ہوا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے، اور اس کا ترجمہ کہ اور تمہارے پروردگار نے کہا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اگلا پیراگراف ہے، اپنے وعدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، لیکن اس نے قبولیت دعا کی جو شرط لگائی ہے وہ محبت اہل بیت علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہذا اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کی وجہ دشمنی اہل بیت علیہ السلام ہے، جو ایک گناہ ہے، اور اس لیے اگر آپ دعا قبول کرانا چاہتے ہیں تو بغض اہل بیت علیہ السلام کے گناہ سے توبہ کرو، اور اس توبہ کو قبول کرانے کے لیے اہل بیت علیہ السلام رسول کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بناؤ۔ جب توبہ قبول ہو جائے تو پھر اہل بیت علیہ السلام کے واسطے سے جو شرعی دعا مانگو گے وہ قبول ہو جائے گی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ بعض امور ایسے بھی ذکر ہوئے ہیں جو ولایت کے سلسلے میں وضعی اثرات رکھتے ہیں، جیسا کہ آب فرات ہے جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا حق مہر ہے، اور اب اس کا استعمال بغیر اذن کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ حقیقت کسی عاقل و باشعور پر مخفی نہیں ہے۔
اگلا سوال ہے کہ اگلا موضوع ہے کہ صفات کمالیہ میں غور و فکر، اور دوسری کسبی محبت ہے جو وسیلہ عمل کے ساتھ مراتب محبت تک پہنچاتی ہے۔ لہٰذا یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ وہ اسباب جو ذاتی محبت کا واسطہ ہیں، وہ اہل بیت رسول علیہ السلام میں جو صفات کمالیہ ہیں ان میں غور و فکر اور سوچ اور بچار کرنا ہے کہ ان کا علم اور قدرت اور تقوی کتنا ہے، اور ان کو جود و کرم کس مرتبے پر ہے، اور ان کی عبادت، زہد اور شجاعت کس منزل پر ہے، اور ان کی بلندی اور علم اور عفو و درگزر کس مقام پر ہے، اور ان کے تواضع کا کیا درجہ ہے۔ اسی طرح کی اور بہت سی ایسی احسن صفات ہیں جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسری تمام مخلوق سے نہ صرف زیادہ ہیں بلکہ بدرجہ اتم و اکمل ہیں۔ اور اگلا پیراگراف ہے، اور اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اپنے فطرت کے اعتبار سے کمالات کا عاشق ہے۔ کون ہے ایسا جاہل اور نادان جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی عظیم صفات عالیہ کو دیکھتا ہے اور پھر ان سے محبت نہیں کرتا؟ صفحہ نمبر 229، اور یہ ہے کہ دوسرا ان نعمتوں میں غور و فکر کرنا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں اور پہنچتی رہیں گی، جن کے ساتھ ایمان اور نجات ابدی حاصل ہوگی۔ اگلا موضوع ہے کہ تابعداری دوستی میں اضافہ کرتی ہے۔ تیسرا اطاعت اور تابعداری کرنا ہے، یعنی حکم اہل بیت علیہ السلام کی تعمیل کرنا اور اپنے افعال اور اعمال میں ان کے افعال اور اعمال کی اقتداء کرنا عکاسی کرتا ہے اور ان کو ظاہر کرنا ہے۔ لہٰذا جس قدر آپ ان کی تابعداری اور پیروی میں زیادہ عامل ہوں گے، اسی مناسبت و رفتار سے محبت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ مخالفت تو نفرت کو ظاہر کرتی ہے اور جدائی کا سبب بنتی ہے اور نوبت دشمنی تک جا پہنچتی ہے۔ اور ان تینوں بحثوں کو ہم آنے والی گفتگو میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر ہماری یہ 8ویں مجلس کا اختتام ہو رہا ہے، اور اب ہم 9ویں مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر ہے 220، 230، اور یہاں پر اور اس کی تاریخ ہے جو دی گئی ہے بتاریخ شب پنج شنبہ جمعرات اور 21 جمادی الاول اور 34/10 اور 14/75۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہو رہا ہے، اور وہی سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے۔ قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ موضوع ہے کہ موت کے بعد آنے والے دور کی ضمانت۔ عقل و شعور کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد حضرت انسان کے چاہنے یا نہ چاہنے کے باوجود اسے اپنی عاقبت کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے اور اس چیز کو سمجھنا پڑتا ہے کہ میرے سامنے بہت ہی پرخطر راستہ ہے جسے میں نے عبور کرنا ہے، اور اس کے لیے 100 قسم کے ہیلے وسیلے کی ضرورت ہے۔ بالفاظ دیگر آنے والے دور کی اسے ضمانت تلاش کرنی چاہیے۔ اگلا پیراگراف ہے، بعض لوگوں نے اشتباہ کیا ہے اور خیال کرتے ہیں کہ آنے والا دور بھی یہی دنیاوی دور ہے جس میں بڑھاپا ہے، بیماری ہے، کمزوری ہے اور یہی آخری انجام ہے۔ صفحہ نمبر 231، اور لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ انسان کے لیے موت ہے، قبر ہے، عالم برزخ ہے، یوم قیامت ہے اور اس کا حساب و کتاب ہے اور صراط و میزان کا مرحلہ ہے جس کے بعد جنت یا جہنم کا مقام ہے۔ یہ مس پرنٹنگ ہے۔ دنیاوی حالات تو مشکوک
قسم کے ہیں جو لوگ آنے والے دور کا یقین نہیں رکھتے، ان کو بھی موت اور زندگی کا اختتام ہر وقت خبردار کرتا ہے کہ موت کے بعد ہی اصل زندگی ہے، جو ایک حقیقت ہے، چاہے کوئی اعتقاد رکھے یا نہ رکھے، اس کے لیے غور و فکر کرے یا نہ۔ بہرحال موت نے آنا ہے، اور اس کے بعد کے تمام واقعات جو رونما ہونے والے ہیں سب برحق ہیں۔ اگلا موضوع ہے کہ اس راستے کو عبور کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے۔ بہرحال ہماری غرض یہ ہے کہ عاقبت کی فکر کرنا تمام افراد بشر سے ہر فرد کا فطری عمل ہے۔ بعض لوگوں نے اس حقیقی آخری آنے والے انجام کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اشتباہ کیا ہے، مگر ہمارے مولا اور آقا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس ان امامکم عقبۃ قعود و منازل مخوفۃ لا بد من الورود علیہا والوقوف بہا۔ اور ترجمہ ہے کہ اے لوگو، تمہارے سامنے کچھ منزلیں ہیں اور گھاٹیاں ہیں، اور کچھ دشوار گزار راستے ہیں جس کی منزلیں خوفناک ہیں اور گھاٹیاں دشتناک ہیں، اور ان راستوں میں گزرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان منزلوں سے پیچھے تم ٹھہر سکتے ہو، یہاں سے بہرحال تم کو گزرنا ہے۔ یہیں تک ہم اپنے اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔